بولنا. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہا تھا؟ اونچی بولے آپ. ہمیشہ سچ بولنا. سچ بولنے والا ہی آگے چل کے دوسرا کام کرتا ہے, کبھی حرام نہیں کھاتا. قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے یہ جو عبد القادر یہ شامل ہے, ضم ہے اس میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ جب اپنے دوستوں کو یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے, نام تو نہیں ظاہر ہے لیکن دوستوں کے سردار ہیں شیخ عبد القادر, وہ کیوں بری ہوں گے؟ ذرا سوچو کہ جب اللہ شیخ عبد القادر جو ولیوں کے سردار ہے, ولایت اقطاب و اوتاد و ابرار کی شرف ڈگریاں پانے والے بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں کہتا ہے یہ میرے دوست ہے, انہیں کوئی خوف نہیں ہے, تو پھر غوث پاک بھی کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. مریدی لا تخف واشن فإنی. الحمدللہ, بس شرط یہ ہے کہ ہماری جو بہکتی ہوئی نسلیں ہیں ان کو سنبھالا کیسے جائے. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, روز دعا کرتے ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایک بزرگ سے پوچھا گیا سیدھا راستہ کیا ہے, تو بولے سیدھے راستے کو ہی حلال خور کہتے. حلال کھانے والا اگر چل رہا ہے تو سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. سچ بولنے والا اگر جا رہا ہے تو سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر آپ نے کسی سچے کا دامن تھام لیا تو سمجھ لو آپ حلال کھانے والوں کے قریب ہیں اور سچ بولنے والوں کے قریب ہیں, اور آپ کامیاب اور کامراں رہیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں, ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. 11:15 بج رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ تقریر کے ختم ہونے کا وقت ہے, لیکن پھر اس گزارش ہے کہ بیٹھے رہیے گا. پوری دنیا آپ کے جسم کو نوچنا چاہتی ہے, پوری دنیا آپ کے جسم کو خرید کر کے اپنے بیڈ کی زینت بنانا چاہتی ہے. پوری دنیا میں آپ کے بچوں کے گردے بیچے جا رہے ہیں, آپ کے بچوں کی آنکھیں نکال کر کے وہ جو ہے سپلائی کی جا رہی ہے, ہمیں خبر تک نہیں, ہمارے عقیدے خریدے جا رہے ہیں. نعت کی محفلوں میں آئے تب بھی ہمارے اندر وہی بے ہنگم سی بھی فضا موجود ہے. دعا کرو اللہ ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو انشاءاللہ, آمین. بیٹھیں گے تھوڑی سی بات سنیں گے انشاءاللہ. ہاں, آپ کہتے ہیں سیدھے راستے پر چلا, میرا سوال ہے سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ میرے بچے انگریزی میں ٹاپ کر لے, اے میرے بچے میتھ میں ٹاپ کر لے, اے میرے بیٹے تو جغرافیہ میں ٹاپ کر لے, اے میرے بیٹے اسپورٹس میں کرکٹ میں ٹاپ کر لے, بالنگ اچھی کرتا ہے اس میں ٹاپ کر لے. کبھی آپ نے کہا بیٹنگ اچھی کرتا ہے, والی بال بہت اچھا کھیلتا ہے, میرا بیٹا فٹ بالر بہت اچھا, اے میرے بیٹے اس میں ٹاپ کر لے. کبھی آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو حضور پر درود پڑھا کر عشق رسول بننے میں اپنے دوستوں سے ٹاپ کر لے, عاشق رسول بننے میں تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے اوپر چلا جا. کبھی ہم نے کہا نہیں کہا. ہم نے اپنے بچوں کو حضور کا عاشق نہیں بنایا. ہم نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی وہ ہماری جنازے کو بھی, جب یہ کاندھا دیں گے نا ہمارے جنازے کو, تب بھی یہ موبائل کی دنیا میں ڈوبے رہیں گے. انہیں خبر نہیں ہوگی کہ میرے کاندھے پر میرے باپ کا جنازہ جا رہا. ماں کی قبروں پہ جوتے پہن کے کھڑے ہوں گے اور لوڈو کھیلتے ہوں گے ہمارے بچے. جو تعلیم ہم نے دی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی ماضی قریب میں ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے خواجہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اگر نام آپ ان کو اچھا لگے تو سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. جائیں گے تو نہیں مجھے بولے, بیٹھیں گے تھوڑی سی بات سنیں گے. بھائی 500 کلومیٹر دور سے آیا ہو اور فجر کی نماز پڑھ کے چلا تھا, تب سے ہی چل رہا ہوں. حافظ سلمان صاحب جانتے, رستم بھائی جانتے. بس آپ اچھا سن لیتے ہیں تو یہی میرا نذرانہ لفافہ ہے. بھائی اپنے پیسے رکھو اپنے پاس, میرے لیے غوث پاک کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ میری بات کو سن لو. معلوم ہے غلام غوث ہزاروی ہیں. سننا میری بہنوں, اور اپنی گود کے بچوں کو بہت سنبھالنا. ان بچوں پر نفس اور شر اور شیطان کی بڑی نظر ہے. سنیں, غلام غوث ہزاروی ہیں. معلوم ہے ان کی شادی ہوئی, ان کے ماں باپ نے انہیں درود کی لوریاں سنا کے انہیں پالا تھا. ان کے ماں باپ نے انہیں درود کے نغمے سنا کے انہیں پالا تھا. غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی جس لڑکی سے ہوئی, اللہ نے اس لڑکی کو بھی بڑے کمال عطا کیے. وہ لڑکی بھی کسی دنیا دار کے گھر میں نہیں پلی تھی, وہ لڑکی بھی غلام احمد مختار کے سائے میں پلی تھی. جب یہ لڑکی بڑی ہوئی تو اس کی شادی حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوئی. اس کی آواز کم کرے بھائی جان, ہاں آواز کم کرے, سنیں بس غور سے سنیں. غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب شادی ہوئی تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی. ایک بات بتا دوں آپ سے, اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. یہ رم اللہ غازہ خان یونس جو فلسطین سے
تقریباً 155-60 کلومیٹر پر ہے، رم اللہ غازہ خان یونس، یہ فلسطین کا، اسی کے قریب میں نبہان ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ شیخ یوسف ان کا نام تھا، باپ کا نام تھا اسماعیل، ان کے شہر کا نام تھا نبہان۔ بڑے عظیم الشان بزرگ تھے۔ جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ جب وہ تھوڑا سا کافی دن ہوا تو اس لڑکی کی سہیلی نے ملاقات کی، بولے آپ کی شادی ہو گئی بہن؟ بولے ہاں میری شادی ہو گئی۔ بولے کس سے ہوئی؟ بولے وہ حضرت غلام شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے، میری شادی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو معلوم کیا کہا سہیلی نے؟ اوفو، تجھے مولوی ہی ملا ہے اور کوئی نہیں ملا؟ تجھے کوئی قاعدے کا پیسے والا آدمی نہیں ملا جیسے تو اپنا رشتہ کرتی؟ تجھے اور کوئی نہیں ملا؟ ایک مولوی ملا تجھے جسے ہسبینڈ بنایا جائے؟ تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ پھر سہیلی نے کیا کہا؟ اے میری بہن یہ بتا تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو اسٹیج سے لے کر کے کرسیوں پر زمینوں پر بیٹھے ہیں اور محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ بتا تجھے اس مولوی کے ساتھ شادی کر کے کیا ملا؟ تو یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ کیا بولی میری بہن؟ اس لڑکے مولوی کے ساتھ رہ کے مجھے کیا ملا؟ سن، اس کی مبارک صحبت نور کا اثر ہے کہ تقریباً 86 مرتبہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا، 14 کم 100 مرتبہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، صرف اسی بزرگ کی نالین کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں، رشتے اچھے ہوتے ہیں تو پھر قسمتیں بام عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں خواب میں فلمی ایکٹریس کو دیکھتے ہیں، اور یہ کیسی ماں تھی جس کی بیٹی خواب میں رسول پاک کو دیکھا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، غلام غوث کہتے ہیں میری ماں نے مجھے وہ درود کے نغمے دے کے پالا تھا، موبائل دے کے نہیں پالا تھا۔ کل ایک بچہ مجھے ملا، اس کی دونوں آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ لال سرخ۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ تو اس کے چاچو نے کہا کہ آصف بھائی یہ بس موبائل کا اثر ہے، موبائل کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں درود کی ضرورت تھی وہاں موبائل دے دیا گیا۔ بچوں کو نہ قرآن سنایا گیا نہ درود سنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ غلام غوث کہتے ہیں میری شادی ہوئی، لڑکی بڑی نیک تھی، ہم دونوں اکٹھا ہوئے، میرے گھر میں اللہ نے ایک محبت کی نشانی پیدا کی۔ الحمدللہ وہ بیٹے کی صورت میں، میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا۔ جیسے میرے ماں باپ نے مجھے درود سنا سنا کے پالا تھا، ویسے ہم نے بھی درود سنا سنا کے اپنے بیٹے کو پالا۔ بچہ میرا 20-21 سال کا ہو گیا، اچانک میرا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ غلام غوث کہتے اچانک میرا بیٹا بیمار پڑ گیا، اور جب بیمار ہوا تو اسے ہم نے ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھایا، اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ علاج پہ علاج اس کا ڈاکٹر کرتے رہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ غلام غوث ہزاروی کہتے افسوس یہ ہے کہ ایک دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا، کہا حضرت، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ، بیڈ خالی کر دو۔ تو میں نے کہا کیوں؟ بولے 4 گھنٹے کے بعد تیرا بیٹا مر جائے گا، 4 گھنٹے کے بعد تیرا بیٹا مر جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری پگڑی اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیں، میرے بچے کو مرنے مت دیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا بڑے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا گیا، تیرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوتا، تیرے بیٹے کا علاج نہیں ہے، تیرا بیٹا اب دنیا سے جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ غلام غوث کہتے ہیں جب میں نے سنا تو رونے لگا۔ میرے بیٹے کو بیڈ سے اٹھا کر کے اسے ٹیبل پہ رکھا گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ لے کے جائیں، ٹیبل پہ اتنی جگہ نہیں ہے، لے کے جائیں۔ غلام غوث کہتے ہیں میں رونے لگا اور میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ سننا صاحبو، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جیسے اپنے گھر میں آیا نا، اسے چارپائی پر لٹایا۔ میری بیوی رونے لگی، جس نے دودھ نہیں خون پلا کے پالا تھا، رونے لگی کہ 21 سال کا یہ پیڑ خشک ہو رہا ہے، 21 سال کا یہ تنا درخت آج مرجھا رہا ہے۔ میرا بیٹا، بولے میری بیوی رونے لگی، میں رونے لگا، اور میرے بیٹے کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیواروں در کو دیکھتی رہی کہ جس گھر میں پلا اور بڑھا ہوں یہ گھر مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والا ہے۔ غلام غوث کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، یا کریموں یا سلاموں کا ورد کر رہا تھا، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ کہا غلام غوث ہزاروی ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ جب میں دروازے پر گیا نا تو آنے والے نے کیا کہا؟ آنے والے نے کیا کہا؟ غلام غوث ہزاروی صاحب، میں نے کہا ہاں بولو۔ کہا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانی فرقے کے لوگوں نے فلاں علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، جیسے مرزا غلام قادیانی آیا تھا،
وہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے عقیدے خراب کر سکتے ہیں ہم، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، لہٰذا جلدی چلیں، ان سے بحث کرنا ہے، ان سے مناظرہ کرنا ہے،